یہ جو ڈینائل ہے یہ جس بندے کے ساتھ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اور اگر ہم اس کو کہیں کہ تم ڈینائل میں ہو تو یہ غلط ہوگا کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جو ڈینائل میں ہے اس کو نہیں پتا کہ وہ ڈینائل میں ہے. جیسے جو سو رہا ہوتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ سو رہا ہے، اور جب اسے پتا چلتا ہے تو وہ جاگ اٹھا ہوتا ہے. تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ہم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ تم ڈینائل میں سے نکلو. ہم لوگ ایسی باتیں کر سکتے ہیں جنرلی کہ جس سے اس کو ڈینائل سے نکلنے میں مدد ملے. مثال کے طور پر جو انٹرونشن ڈیٹا پیش کیا جاتا ہے، آپ میں سے بہت سے اس تجربے میں سے گزرے ہیں، تو وہ انٹرونشن ڈیٹا جب پیش کیا جاتا ہے تو ڈینائل ٹوٹتا ہے. اچھا، اگر ہم کسی کو کہیں کہ تم نے بدتمیزی کی یا تم بدتمیز ہو یا تم نشئی ہو یا تم یہ کرتے ہو یا تم وہ کرتے ہو، تو اس سے نہیں ڈینائل ٹوٹتا. ڈینائل ٹوٹتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ پچھلے ہفتے جب فلاں فنکشن میں آپ نے شراب پی اور اس کے بعد آپ نے وومٹنگ کی اور اس کے بعد آپ بے ہوش ہو گئے اور بہت سارے مسائل پیدا ہوئے اور آپ اس کی تفصیل بتاتے ہیں کہ یہ کس موقع کی آپ بات کر رہے ہیں. تو جب آپ تفصیل سے ڈسکرائب کرتے ہیں کوئی واقعہ تو ڈینائل ٹوٹتا ہے. کسی واقعے کا صرف حوالہ دینے سے بھی ڈینائل نہیں ٹوٹتا. جب آپ تفصیل سے بتاتے ہیں کہ جیسے فلاں رات آپ نے ڈرنک ہو کے گھر میں سب کو گالیاں دیں، شیشے توڑ دیے، گاڑی کو بھی ڈینٹ ڈال دیے، تو اب یہ چیزیں ہیں جو کہ ڈینائیبل نہیں ہیں. یہ چیزیں وہ ہیں جس کو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. لیکن جب پیشنٹ کوئی ایسی ڈسرپشن کرتا ہے جیسے کہ شیشے توڑ دینا، گاڑی کو ڈینٹ ڈالنا، ٹی وی کو گرا دینا یا کوئی اور نقصان کر دینا، ڈائننگ ٹیبل کو الٹا دینا، تو گھر والے ایک غلطی کرتے ہیں اور وہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ نقصان فوراً ٹھیک کر دیتے ہیں. جب بھی پیشنٹ یا کوئی گھر کا فرد اس طرح کی حرکت کرتا ہے کہ شیشے توڑ دینا جو زمین پہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اس کے بعد، یا ٹیبل الٹا دینا، یا کھانا جو ہے اس کی ٹرے الٹا دینا کہ کھانا اچھا نہیں، یا کوئی ایسی بات ہے گھروں میں لوگ کرتے ہیں، تو اس کے بعد گھر کے افراد کو کبھی بھی اس نقصان کو انڈو نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ گھر آیا ہے اور بیوی نے کھانا پیش کیا ہے یا ماں نے کھانا پیش کیا ہے اور وہ کھانے کا ایک لقمہ لے کے تو ایسے الٹا دیتا ہے اس کو، تو گھر والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ادھر ہی پڑی رہنے دینی چاہیے چیز. ہاں، ادھر ہی پڑی رہنے دینی چاہیے چیز. اور اس کے ارد گرد بے شک وہ اس طرح جیسے پولیس والے ایک پٹی نہیں لگاتے کرائم سین کو، وہ پٹی لگا کے محفوظ کر لینا چاہیے، ادھر ہی پڑے رہیں. لیکن 99% گھروں والے فوری طور پر وہ شیشے اکٹھے کرتے ہیں، شام سے پہلے نئے شیشے لگواتے ہیں. یا اگر کوئی ڈرنک ڈرائیونگ کی وجہ سے اگر کوئی تھانے پہنچ جاتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ تھانے پہنچ جاتے ہیں تو نہیں، پیچھے تو جانا پڑے گا کیونکہ وہ آپ کا بیٹا ہے. لیکن نہیں، ہم دشمن تھوڑے ہی ہیں، ہم تو اس کی تکلیف کا مزہ لے نہیں سکتے. یہ جو کبھی کبھی دشمنانہ سا رویہ جاگتا ہے یہ بھی دوسری ایکسٹریم ہے نا. لیکن اگر آپ جاتے ہیں تھانے تو تھانے والوں کے کام میں بہت زیادہ دخل نہ دیں، ویسے ان کو کہیں کہ جی اس کے ساتھ جو مناسب کارروائی ہے وہ کریں اور اس کو جو چنے اور نان جو ہے وہ مہیا کر دیں. اندر کوئی دیگیں پکوا کے نہ بھیجیں، جو ایسے موقع پہ لوگ دیگیں پکوا کے تھانے بھیجتے ہیں تاکہ تھانے والے بھی کھائیں اور ہمارا مریض بھی کھا لے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کا بچہ نشے کی وجہ سے کوئی چیز کرتا ہے اور آپ اس کو اس میں سے نکالتے ہیں صاف بغیر کسی تکلیف کے،
تو اس کا دماغ کیا سوچتا ہے؟ اس کا دماغ کیا سوچتا ہے؟ جی یہ جب بھی میں کوئی ایسی حرکت کروں گا یہ مجھے چھڑا سکتے ہیں، اور وہ بڑا پرائیڈ فیل کرتا ہے، جسے ہم جنکی پرائیڈ کہتے ہیں، یعنی ناجائز فخر کہتے ہیں کہ ہم قانون کو ہاتھ لے سکتے ہیں اور اس کے باوجود قانون ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن مجھے بتائیے کہ کیا واقعی گھر والے ہر جرم کے بعد اس کو نکال سکتے ہیں؟ اصل جو بات ہے کہ جب آپ کا بچہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر کے یا کوئی چھوٹا موٹا جرم کر کے تھانے پہنچتا ہے تو آپ چھڑا لیتے ہیں، تو آپ راہ ہموار کر دیتے ہیں کہ آئندہ وہ بڑا جرم بھی کرے اس کانفیڈنس کے ساتھ کہ آپ اسے چھڑا لیں گے۔ لیکن کیا آپ اسے ہر جرم کے بعد چھڑا لیں گے؟ نہیں چھڑائیں گے، اور پھر ایک دن وہ اس کے ہاتھوں کوئی ایسا کام ہوگا کہ جس کی وجہ سے آپ کو رونا آئے گا کہ ہم نے اس کی ارلی آن کیوں مدد کی۔